الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا وقطبنا وفریدنا ونظامنا وسراجنا وولانا واشرفنا ورون عیننا ومخدومنا وناصیرنا وقطبنا وسراجنا وستارنا وجلالنا ومقبولنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز کلام سے پیشتر عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار ہادی نسل انسانی سرتاج انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المستاقین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے کسا چار سازی تردمندہ سیاہ لا مکاشب اسراکی طلحہ مکین گنبد خضرا مکی سرکار مدینے کے تاجدار اللہ کی عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کے ہی نہیں بلکہ ساری جمی کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بعظمت بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکار خیش حیرانم نگسنی یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم نگسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم نگسنی یا رسول اللہ ندارم جست مل جائے ندارم جست ماوائے توی خود ساج و سامانم مگسنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم نگسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مرید دردی سیانم مگسنی یا رسول اللہ رضائی سائل بے پر توی سلطانی لا تنہر شہاب بحر عزی خانم مگسنی یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامانی حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ لی خمس نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناء والفاطمہ چراغ مسجد و محراب ممبر ابوبکر عمر عثمان و حیدر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی شاہ عالم محبوب باری جولی بھر دیجیے گا ہماری برحمت ایک یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما لے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے زیر سایہ گنبد رات کا بسیرا ہے اور سنہری جالی سے رونما سویرا ہے اور سنہری جالی سے رونما سویرا ہے اور جا بجا مدینے میں حاجیوں کا ڈیرا ہے جا بجا مدینے میں حاجیوں کا ڈیرا ہے مصطفیٰ کے کوچے میں سائلوں کا پھیرا ہے مصطفیٰ کے کوچے میں سائلوں کا پھیرا ہے اور کتنے خلد منظر ہے رات بھی مدینے کی کتنی خلد منظر ہے رات بھی مدینے کی ہر طرف اجالا ہے ہر طرف سویرا ہے ہر طرف اجالا ہے ہر طرف سویرا ہے اور رحمتوں کی بارش میں وہ کلس کا نظارہ رحمتوں کی بارش میں وہ کلس کا نظارہ رحمتوں نے گنبد کو ہر طرف سے گھیرا ہے رحمتوں نے گنبد کو ہر طرف سے گھیرا ہے اور میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوا کو میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوا کو مصطفیٰ اگر کہے دے مصطفیٰ اگر کہہ دے یہ غلام میرا ہے میری خوش نصیبی پر رشک آئے رضوا کو مصطفیٰ اگر کہہ دے یہ غلام میرا ہے اور نور کے سمندر میں غرق ہے مہو نجو انجم
نور کے سمندر میں غرق ہے مہ و انجم، جب سے ماہ طیبہ نے چاندنی بکھیرا ہے، جب سے ماہ طیبہ نے چاندنی بکھیرا ہے۔ اور رات بھی مدینے کی دن سے کم نہیں اجمل، رات بھی مدینے کی دن سے کم نہیں اجمل، شام بھی مدینے کی خوشنما سویرا ہے، شام بھی مدینے کی خوشنما سویرا ہے۔ ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرما لے، صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میرے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ سید المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ماہ رمضان میں پیدا نہیں کیا، ماہ رجب میں پیدا نہیں فرمایا، شب معراج، شب برات، شب قدر میں پیدا نہیں فرمایا۔ اور دینوں میں اللہ نے میرے آقا کو جمعہ کے دن پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک الگ سے منفرد ربیع الاول شریف میں اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح جمعہ کا دن نہیں، پیر کے دن پیدا فرمایا، دوشنبے کے دن۔ اور صبح صادق کا وقت، تقریباً ہر نبی کی، زیادہ تر انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیدائش صبح صادق کا وقت۔ بہرحال اس لیے بھی کہ دنیا ہے، دنیا کے لوگ ہیں، انسان کو نہ سوچنے سمجھنے کے اوپر اس کی توجہ رہتی ہے، نہ اس کے اندر اس قدر محبت اور عشق یا اس کو حقیقت تک پہنچ پائے، کچھ بھی کہہ دیتا۔ اگر میرے آقا رمضان میں پیدا ہوتے تو کہتے حضور علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ وہ رمضان شریف میں پیدا ہوئے۔ ماہ رمضان جیسے عظیم ترین مہینے کو میں اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا اگر شب قدر میں اللہ بھیجتا تو لوگ کہنے والے کہہ دیتے یہ شب قدر میں آقا پیدا ہوئے، اسی لیے حضور کی فضیلت ہے۔ کعبے میں پیدا ہوتے تو لوگ کہتے یہ کعبے میں پیدا ہوئے اس لیے فضیلت ہے۔ میرے رب نے چاہا ہی نہیں کہ کوئی حضور کو اس لیے فضیلت والا کہے کہ رمضان میں پیدا ہوا ہے، اس لیے فضیلت والا کہے کہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اس لیے فضیلت والا کہے کہ شب قدر میں پیدا ہوئے۔ میرے رب نے چاہا ہی نہیں، رب تعالی نے سب سے الگ ہٹ کر، تاکہ کوئی کہنے والا کہہ ہی نہ سکے، بلکہ اسے بھی یہ مجبور ہو کے بھی کہنا پڑے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اسے کہنا پڑے کہ ربیع الاول میں آئے تو ربیع الاول افضل ہو گیا، پیر کے دن آئے تو پیر کا دن افضل ہو گیا، جس گھڑی آئے وہ گھڑی افضل ہو گئی، بلکہ اسے یہ کہنا پڑے کہ حضور نہ ہوتے تو رمضان نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو شب برات نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو شب قدر نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو شب معراج نہ ہوتی، رجب نہ ہوتا، جمعہ نہ ہوتا، کوئی دن نہ ہوتا، کوئی فضیلت نہ ہوتی، نہ آدم ہوتے، نہ جمعہ ہوتا، نہ کچھ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے سب سے الگ پیدا کر کے بتایا کہ حضور کو کسی شے سے فضیلت نہیں ملتی، بلکہ ہر شے کو فضیلت ملتی ہے حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے، حضور سے فضیلت ملتی ہے۔
جمعہ کو فضیلت حضور کے صدقے میں، پیر کو فضیلت حضور کے صدقے میں، رمضان کو فضیلت حضور کے صدقے میں، رجب کو فضیلت حضور کے صدقے میں، شب قدر کو فضیلت حضور کے صدقے میں، شب برات کی فضیلت حضور کے صدقے میں۔ ہر شب، ہر روز، ہر گھڑی جو فضیلتوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان کو فضیلت حضور کے صدقے میں ملی۔ ساری فضیلتیں حضور کے صدقے میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ حضور کے صدقے میں ساری فضیلتیں ہیں، ساری برکتیں ہیں۔ اسی لیے اب اگر کوئی حضور کی فضیلت کسی اور انداز میں بیان کر رہا ہو، سمجھ گیا، کچھ ایسے ڈگ مگ ایمان والے، اپنی من مانی کے ایمان والے، طبیعت کے ایمان والے، حضور کی فضیلت کہیں اور لے جا کر بیان کر رہا ہو، کہیں سے فضیلت حضور کو دے رہا ہو، تو جی نہیں، سب کو فضیلت حضور سے ملے۔ بلکہ فضیلت والا جو بھی ہے، وہ عظمت والا جو بھی ہے، جو چیز بہت ہی خاص ہوئی، وہ حضور کی نسبت کی برکت سے۔ آپ دیکھیے، اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، مگر قرآن سب سے افضل مانا جاتا، جبکہ توریت بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، مگر کہتے ہیں قرآن سب سے افضل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نازل ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو اللہ نے میرے رسول کو، میرے آقا کو مکے میں بھی نہیں رکھا، مدینے بھیج دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور اس لیے افضل ہے کہ اس شہر مکہ میں ہے جہاں کعبہ ہے، زمزم ہے، حتیم ہے، صفا ہے، مروہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ دور مدینہ بھیج دیا، جو اس وقت دار البلا تھا، وبا لگ جاتی تھی، بیماری لگ جاتی تھی، ایسے شہر میں آ گئے۔ حضور جب آ گئے تو دارالشفا بن گیا، دارالشفا بن گیا۔ وہاں کی خاک میں شفا، وہاں کی ہواؤں میں شفا، وہاں کی فضا میں شفا، وہاں کی مٹی میں شفا، مدینہ بن گیا۔ دیکھا آپ نے، حضور کے لیے اللہ نے سارا الگ تھلگ، تاکہ حضور حضور ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں، ساری برکتیں جس شب کو، جس دن کو، جس کو جو کچھ، حجر کو، بشر کو، شجر کو، جس کو جو فضیلت ملی، حضور کی بدولت، حضور کی کرم نوازی سے ملی، حضور کی نسبت سے ملی۔ اور جس گھڑی آئے، امام احمد رضا کہتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات گرامی، فضیلت حضور سے وابستہ، تمام نعمت حضور سے وابستہ۔ پیر کے روز آئے تو پیر کا مقام بلند ہو گیا، پیر ہو بن گیا۔ اور تمام چیزیں اس میں سے مختصر آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں شہر میں جائے تو وہ شہر افضل، جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ افضل، جہاں سے نسبت ہو جائے، نالین کو نسبت ہو جائے تو نالین افضل۔ اب غلاموں کو تھا کہ نالین، کیونکہ کافر کا ایک شعر ہے کہ اگر جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، مگر عاشقین ہیں، عاشقین کو نالین اٹھانے کا کہاں موقع مل رہا ہے، نالین کو سینے پہ رکھنے کا کہاں موقع مل رہا ہے۔ لہٰذا عاشق بھی اپنا انداز رکھتا ہے۔ جب نالین نہ مل سکے اٹھانے کو، جب نالین سینے پہ رکھنے کو نہ مل سکے تو عاشق ہوتا ہے۔ کل صدیق اکبر کا واقعہ سنا تھا، عاشق ہوتا ہے، اس نالین کی شبی بنا کر امامے میں لگا دیتا ہے، اس کی شبی بنا کر سینے پہ لگا دیتا ہے۔ نالین کی شبی بنا کر کے، کہ نالین تو رکھنے کا موقع عاشق کو نہیں مل رہا، سینے پہ نہیں رکھنے کو، اس کی شبی ہی بنا کر کے رکھ دے رہا، شبی ہی بنا کر کے، اور یوں وہ فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ نالین کی شبی، کہ چاہے ٹوپی ہو، چاہے بنا کر کے ٹوپی میں لگانا ہو، چاہے سینے پہ لگانا ہو، چاہے شبی ہے، اس پر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا ہے۔ ارے وہ کیا سمجھے کہ شبی کا مقام کیا ہے، شباہت میں بھی کتنی فضیلت ہے، کیا چیز ہے اس میں۔
وہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ جو نسبت ہم کر رہے ہیں یہ نسبت کہاں سے لگ رہی ہے۔ جب نسبت لگ گئی، تم نے نالین کا نقش بنا کر کے لگا دیا، وہاں نالین پاک سے نسبت کر لی، اب اس کا فیضان بھی کچھ اور ہے، اس کا ادب و احترام بھی کچھ اور ہے، اس کے برکتیں بھی کچھ اور ہیں۔ گھروں میں، مسجدوں میں ہم نے نالین کے نقش لگائے ہوئے ہیں، برکتیں ہیں اس کی، بڑی برکتیں ہیں نالین پاک کی، بھئی نسبت ہے، فضیلت ہے۔ حضور کی نالین ہے بھائی، حضور کی نالین ہے، کیا عظمتوں والی ہے، کیا برکتوں والی ہے وہ نالین کا شبیہ۔ اب اگر ہم گھر میں لگائے، سینے پہ لگائے، کیا شان ہے بھائی اس کی فضیلت دیکھیے، اس کی برکتیں دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب عذاب الہی آیا اور سب لوگ تباہ ہوئے، انبیاء اکرام کے دور میں جو بڑے بڑے عذاب الہی آئے ہیں، نوح علیہ السلام کے دور میں ہے نا، لوط علیہ السلام کے دور میں، تو جب ایسے موقع پر عذاب الہی آتا اور سب تباہ ہو جاتے، تو حضرت کلیم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بچ گیا، کافر تھا، بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، بار الہ سب ختم ہو رہے، یہ کیوں ختم نہیں ہوا؟ سب ڈوبے، یہ کیوں نہیں ڈوبا؟ سب ہلاک برباد ہو رہے، وہ یہ بندہ کیسے بچا؟ فرمایا کلیم اس لیے، اب اس کی عادت کیا تھی کافر کی معلوم، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا ویسا وہ لباس پہنتا تھا، جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ہاتھ میں رکھتے تھے وہ لاٹھی ہاتھ میں رکھتا تھا، جیسا امامہ جو جس طرح سے اس طریقے سے کرتا تھا۔ اور کرتا کیوں تھا؟ محبت میں نہیں، مسخری کرنے کے لیے۔ یہودیوں میں غیروں کے اندر جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا اللہ کے نبی کا کلمہ، موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کے اندر دیکھا تھا، دیکھو میں موسیٰ کی طرح ہوں، دیکھو میرا ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، دیکھو یہ لباس، شبیہ بنا لیتا تھا اپنے آپ کو، اور دیکھو میں موسیٰ کی طرح۔ اس کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا۔ جب عذاب آیا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا کلیم میں سے ہلاک کرتا، مگر لباس، امامہ، چھڑی جو تمہاری طرح لیے ہوئے تھا، تمہاری طرح لیے ہوئے تھا، کافر تھا وہ، محبت میں نہیں پہنا تھا، مسخری کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، دیکھو میں موسیٰ کلیم کی طرح بن رہا ہوں، دیکھو مسخری کرتا، لیکن مجھے بھی اللہ نے بچا لیا۔ شباہت کا مقام دیکھو، شبیہ بننے کا مقام دیکھو۔ اب جب وہ یہودی ہو کر، غیر ہو کر کے، محبت میں نہیں، شباہت اپنا لے، اللہ دنیا میں اسے بچا لیتا ہے، آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ شباہت تھا، شبیہ تھی، بچا لیا۔ تو اگر کوئی محبت میں نالین لگائے اور مومن ہو، محبت میں مصطفیٰ جان رحمت جیسا حلیہ اپنائے، امامہ پہنے، جبہ پہنے، سنت رسول کو اپنائے، نالین لگائے، شباہت رکھ لے، تو کیا وہ پھنس سکتا ہے پھر؟ نہیں، میں کہتا ہوں یہاں نہیں، قبر میں بھی اللہ اسے بچا لے گا، حشر میں بھی وہ بچ جائے گا۔ جب وہ بچ سکتا ہے تو ہم غلامان مصطفیٰ محبت رسول میں کرے تو کیوں نہیں بچ سکتے؟ بدرجہ اولا بچ سکتا ہے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ اگر میں شباہت پہ ہی چلوں کہ شباہت کہاں کہاں بچائی گئی، شباہت صرف بچائی گئی، تو ایک وقت چاہیے کہ شبیہ ہونے پر بھی رب تعالیٰ نے بچا لیا، بھلے ہی وہ لائق تھا۔ فرعون کو ہی دیکھ لیجیے، فرعون کس کے سامنے تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی تھا، نمرود ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔ تو فرعون کہ محل کو غرق نہیں کیا گیا، اسے زمین دوز نہیں کیا گیا، جانتے ہو کیوں؟ کہ اس کے محل کے دروازے پہ آپ نے سنا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، بسم اللہ کی جو عدد ہے 786 وہ لکھا تھا۔ یہ فرعون جو خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، لوگوں کو سجدے کروانے والا، اپنے آپ کو رب کہلانے والا، اے اللہ اس کے زمین، اس کے محل کو زمین دوز کر دے، اس کے محل کو تباہ کر دے، مگر رب نے اس کے محل کو تباہ نہیں کیا، اسے باہر نکالا، باہر تباہ کیا۔
اس کے محل کو رہنے دیا کیوں؟ جواب آیا اس کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 لکھا ہوا ہے۔ ایک سڑا ہوا کافر بادشاہ، اپنے آپ کو خدا کہنے والا فرعون، جب اپنے محل کے دروازے پہ 7 8 6 لکھ دے تو اللہ اس کے گھر اور محل کو بچا لیتا ہے۔ فرعون لکھا ہوا ہو تو اسے بچا لیا جاتا ہے، تو عاشق رسول اگر اسے 786 اور محمد کے عدد 92 لکھ دے تو کیوں بچا نہیں؟ اگر میں شواہد پہ ہی چلوں تو ایک وقت چاہیے آدم سے لے کر ابھی تک ابلیس کو کیوں بچایا گیا؟ آپ جانتے ہو ابلیس کو ایک دعا یاد ہے، ابلیس کو بھی ایک دعا ابھی بھی یاد ہے۔ کسی نبی نے یا کسی ولی نے کہا اللہ سے اس کو ایک دعا یاد ہے، اس دعا کی برکت سے یہ بچا ہوا ہے۔ اور پھر جب قیامت آئیں گی تو 8 دن پہلے اس کو بھلا دیا جائے گا، اس کے ذہن سے نکال لیا جائے گا، وہ دعا بھول جائے گا۔ ہے کتابوں میں بھی، ہمارے پاس بھی ہے پرچی کے اندر وہ دعا، بزرگوں نے بھی اس دعا کو لکھا ہے۔ وہ دعا اتنی زبردست ہے کہ ابلیس بھی بچ گیا، شیطان جو خود شیطان ہے، کافر ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب وہ دعا یاد کر لے قیامت سے 8 روز پہلے، کچھ دن پہلے اس کے اللہ اس کو بھلا دے گا۔ اب ہلاکت کا وقت قریب آیا تو اسے ہٹا دو، اس کو دعا نکال دو، اب اسے تباہ، قیامت پھر جب آئے گی تو ابلیس ایک دعا یاد کر لے، اس کو یاد رہ جائے، اللہ کے حکم سے وہ چاہے تو ابھی بھلا سکتا ہے میرا رب، تو وہ بچ سکتا ہے۔ تو عاشق رسول اگر درود پاک کو حفظ کر لے، حضور کے نام اسماء گرامی محمد احمد مصطفیٰ حامد محمود یاد کر لیں، درود پاک چند یاد کر لیں، حضور کی سوانح حیات کو یاد کر لیں، پنجدن پاک کے نام کو یاد کر لیں، سبحان اللہ کیا شان ہو پھر اس کی۔ ایک عاشق رسول اگر حضور کی نعت یاد کر لے، سلام یاد کر لے، اسماء گرامی یاد کر لے، یعنی نام مبارک، پھر اس کی تو کیا کہنا، اس کا بیڑا پار کیوں نہیں ہوگا جب اللہ ابلیس کو بچا رہا ہے۔ اگر میں چلوں تو شباہت میں ہی جو جس نے لیا ہے، سڑے ہوئے کافر تھے، بے مروت تھے، لیکن اللہ نے شباہت تھی بچا لیا، دنیا میں بچا لیا، دنیا میں بچائے رکھا، اور قیامت میں تو عذاب ہونا ہی، اسے بھلا دیا جائے گا۔ ابو لہب کے لونڈی صوبیہ، حضور کی ولادت پہ ابو لہب نے کہا کہ جاؤ تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ابو لہب جیسا کافر، تبت یدا، ہے نا سورہ لہب، دیکھیے کتنی اس کی مذمت آئی ہے ابو لہب کے بارے میں، لیکن جب صوبیہ نے آ کر کے کہا کہ آپ کے بھتیجے کی پیدائش ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس نے انگلی کا اشارہ کیا، جاؤ اس بات پر میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تھا تو کافر، لیکن اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ محمد عربی ہے، نبی ہے، وہ تو بھتیجے کی خوشی میں یہ کام کیا تھا، لیکن کیا ہے آج بھی قبر میں اسے اسی انگلی سے پانی ملتا ہے۔ تخفیف ہو گئی، حالانکہ کوئی عمل کافر کو آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کافر اچھا عمل کرتا ہے، جیسے بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، مسافر کی مدد کرنا، کوئی بھی اچھا کام کوئی کافر کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں۔ لیکن جو نبی کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ کافر بھی ہو تو قیام قبر میں بھی اس کو فیض ملتا ہے۔ ایک ہی عمل ایسا ہے کہ نبی کے لیے اگر کافر بھی کر دے، اور ابو لہب جیسا بھی کافر ہو، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کافر کیسا ہے، بہرحال اس پہ عذاب جاری ہے، وہ کافر ہے، مگر اس کا فیضان جاری ہے، وہ اسے پانی مل جاتا ہے، کہاں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے، مجھے کمی مل جاتی ہے، ہر پیر کے روز پانی مل جاتا ہے، کچھ راحت مل جاتی ہے۔ یہ ایک ہی عمل ایسا ہے، کافر کے لیے بھی یہ چھوٹ ہے کہ اس کے لیے اگر یہ کرے گا حضور کے لیے تو اسے قبر اور حشر میں کام آئے گا، ورنہ کوئی عمل کافر کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیتا اللہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ نبی کے لیے اگر کوئی کافر کرے تو اللہ اسے ایمان کی دولت بھی دے دے،
ایمان کی دولت. یہی موسیٰ علیہ السلام 70,000 جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے، مگر کیا ہوا؟ اے موسیٰ آپ پہلے ڈالتے ہو یا میں؟ واقعات سارے طویل تفصیل ہے، میں صرف اشارہ کر کر کے نکل رہا ہوں. ایک واقعہ اگر لیا جائے تو پورا بیان اس میں ہو جائے گا. میں صرف اشارہ کروں کہ دیکھو محبت میں جو کام کیا جاتا ہے، اور اگر مومن محبت میں کرتا ہے تو پھر اس کا فیضان کبھی خالی نہیں جاتا. وہ کرم نوازی ہے. رب تعالیٰ اپنے محبوب کی اداؤں سے اور ان کی نسبتوں کو بھی نواز دیتا. آپ دیکھیے گا اب وہ 70,000 کافر جسے فرعون نے بلایا تھا موسیٰ کے مقابلے میں ایک ادب کر گئے. اے موسیٰ پہلے آپ ڈالتے ہیں جادو، آپ دکھاتے ہیں، آپ کرتے یا ہم ڈالتے؟ یہ پوچھنا، یہ اجازت لینا، یہ آپ کہنا، یہ تھا. اللہ کو پسند آ گیا، پسند آ گیا. نبی سمجھ کے عزت نہیں کی تھی، ایسے ہی فوراً غیبی آواز آئی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سنا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ ہی ڈالو، پہلے آپ ہی وار کرو، اس وقت غیبی آواز آئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ اے میرے دوستوں پہلے تم ہی ڈالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ ہی تیرے دوست کہاں سے ہو گئے؟ ابھی نہ کلمہ پڑھا نہ کچھ، اے میرے دوستوں پہلے تم ہی ڈالو. یہ اللہ کلیم علیہ السلام پھر یہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ کلیم انہوں نے نادانشتہ طور پہ تمہارا ادب کر گئے، ہمیں پسند آ گیا ہے، اب ہمیں ان کو اپنا دوست بنائیں گے، ایمان دیں گے، اسلام دیں گے، انہیں مرتبے دیں گے. کیا بات ہے! ذرا سی چیز کا ادب ہوا. یوں ہی سب نے اپنا اپنا وار ڈالا، وہ سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، سب کو نگل گیا. بہرحال 70,000 جھک گئے، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، مان گئے. فرعون سوچ میں پڑے گا، بلایا میں نے، دعوت میں نے دی، خرچہ میں نے کیا، کھلایا میں نے، رکھا میں نے اپنے محل میں، مقابلے میں بھی اترے اپنے کہنے پہ، اور مقابلہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا اور ابھی تو سیدھے کلمہ پڑھ لیا. اے جادوگرو تمہیں معلوم ہے تم کو میں نے بلایا، کہا سب کچھ برابر ہے، مگر یہ جو حضرت کلیم نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. جو عصا اژدہا بن رہا ہے اور پھر ہاتھ پکڑنے سے پھر عصا بن رہا ہے، یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی اور یہ معجزہ ہے. اب جب 70,000 نے پڑھا تو ان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ سردار تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، ان کے ہاتھ نیچے بھی بہت سارے، پھر ان کے ہاتھ نیچے اور بہت سارے جادوگر بھی تھے، اور بھی ان کو دیکھتے ہوئے 6 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا. ایک دلیل نے، ایک معجزے نے کہاں سے کہاں لے گئے. لیکن وہ ادب لے گیا، ذرا سا ادب کہاں تک لے گئے؟ بے ایمان تھے با ایمان ہو گئے، ادب کر گئے تھے. اب سوچئے کہ ایک غیر مسلم اگر ادب کر لے، ابھی اسلام قبول نہیں کرا، کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ اسے اتنا نواز دیتا ہے، اسلام اتنا پھیل جاتا ہے، لوگ اتنا کلمہ پڑھ لیتے. اگر مومن ہو کر تاجدار کائنات کی عزت کرے، ان کے نام کی، ان کی محبت میں ادب و احترام کرے، تو اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے. آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں. بہت سارے واقعات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ دیکھ لیجیے، اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے دور کا واقعہ. اپنے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. شباہت بھی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ شبیہ، اور نسبت بھی ہو تو اللہ فتح عطا فرماتا. فتح ہوتی چلی گئی، فتح ہوتی چلی گئی. کیا تابوت سکینہ! اچھا یہ سارے واقعات میں کئی واقعات قرآن کریم میں ہیں، اس میں سے ہی میں بتا رہا ہوں، قرآن میں بیان. تابوت سکینہ اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. کیا تھا اس میں؟ انبیاء کے تبرک تھے، ہر میدان میں لے جاتے اور ان کی برکت سے جنگ میں جیت جاتے تھے، کامیاب ہو جاتے. آپ دیکھیے کیا تھا اس میں، انبیاء کے تبرک تھے، نسبت تھی. سبحان حضرات، حضور کے زمانے کے بعد منہ مبارک حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں ہر میدان میں جیت جاتے تھے. اس کی بعد میں ایک زمانہ چلتا رہا تو پھر مجاہدوں نے سوچا، سپہ سالاروں نے، بادشاہوں نے
کہ اب بزرگوں کی دعاؤں کو لے کر وسیلہ چلا جائے۔ محمد بن قاسم جب سندھ میں قدم رکھا تو خواجہ حسن بصری کی قدم بوسی کی، انہوں نے مسلح عطا کیا، جاؤ فتح ہو جائے، فتح نہ ہو تو مسلح اٹھا کر کے بچھا کر کے دعا کر لینا۔ آئے سندھ فتح کیا، تاریخ اپنی جگہ نہیں ہو پا رہا تھا، ایک مقام پر فتح نہیں ہو پائی، محمد بن قاسم نے حضرت خواجہ حسن بصری کا مسلح بچھایا، ہاتھ اٹھا دیے، مولا اس کی برکت سے فتح عطا فرما، فتح مل گئی۔ محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں جاتے اور دعا کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں فتح کرنے کے لیے، سومناتھ دعا کر دو۔ کہا یہ خرقہ لے جاؤ، فتح ہو جائے گی، اس کے وسیلے سے دعا مانگ لینا۔ نسبتوں سے کام ہوگا۔ آج کل کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ بھی ہے، حقیقت تاریخ ہے، اور کیوں نہ ہو، سلطنت عثمانیہ کا ارطغرل غازی کو لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا ہے محمد ابن عربی، محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر، حضور غوث اعظم کے روحانی شہزادے، ان کی دعاؤں کی بھئی حقیقت ہے، تاریخ ہے، ان کی دعائیں لیتے رہے، کامیاب ہوتے چلے گئے، نسبتیں رہیں، کامیاب ہوتے گئے۔ پھر ان کے شہزادے عثمان آئے، حضرت سلطنت عثمانیہ، بزرگوں کا نورانی دین ان کے ساتھ رہے، ان کی دعائیں رہیں، نسبتیں رہیں، فتح کرتے چلے گئے، فتح کرتے چلے گئے، بغیر ان کے کامیابی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ بڑا نام مشہور ہے، اب تو اس کی وجہ سے بڑا نام مشہور ہوا، ورنہ یہ تاریخ پوری لکھی ہوئی ہے، ارطغرل غازی کی، عثمان غازی کی، صلاح الدین ایوبی کی داستان لکھی ہوئی ہے، مگر اس کے اندر کیا ہے آپ نے تو دیکھا ہے، اس میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر مروت، طاقت، حوصلہ، جذبہ، ایمان، یقین کیسا پختہ تھا، عشق رسول، اور جو کہہ دیتے ہیں محی الدین ابن عربی، اس کے اندر آپ دیکھیے، دیکھا ہی ہوگا کیا چیز ہے، جب اتر جاتے تھے ان کا جینا مرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، ہر نسبت، ہر یقین اور جذبے کے ساتھ بیدار تھے وہ، بیدار، اور ایسے بیدار تھے کہ اللہ نے چھوٹے قبیلے کو پوری دنیا میں حکمرانی عطا فرما دی۔ جب انسان بیدار ہو جاتے، علامہ اقبال کی زبان، مومن بیدار ہو جائے تو زمانہ اسی کا ہے، کائنات اسی کی ہے، اگر بیدار ہو جائے تو پھر وہ بادشاہ بن جاتا ہے، سلطنت کا مالک بن جاتا ہے، وہ مکہ اور مدینے میں خدمت اور حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہے نا، سلطنت عثمانیہ، ترکی کی سلطنت۔ آج کل بھی معاملات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ترکی والوں کو کامیابی عطا فرمائے، اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائے، وہ ایمان اور جذبہ تھا میرا عزیز و دوست۔ اب اٹھا کر کے دیکھیے، شباہت، یہ شبیہ ہونا، یہ نسبتیں ہونا، یہ دعائیں ہونا ان کی انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے، مسلمان کو کامیاب بنا دیتی ہے، فلاح عطا فرما دیتی ہے، کیونکہ ان کی نسبت حضور سے ہے۔ ہمیں ولی سے نسبت ہے، ولی کو نبی سے نسبت ہے، نبی پاک کے گھرانے سے نسبت ہے، ان کی چوخر سے نسبت ہے، ان کے آستانے سے نسبت ہے۔ حضرات، میرے آقا علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، بلکہ آپ کے منہ مبارک کا سایہ نہیں، آپ کے جبہ مبارک کا سایہ نہیں، نسبت ہونے والی کئی شے ایسی ہیں نظر آئے گی تاریخ میں آپ کو، اس کا سایہ نہیں۔ اس میں بہت سارے راز و رموز ہیں، علماء نے، مفسرین و صوفیاء نے اپنے اپنے انداز میں کہا ہے۔ حضرات، کیا میرے آقا کی شان ہے، جسم ہے سایہ نہیں ہے، ہاتھ ہے مگر سایہ نہیں، پیر ہے سایہ نہیں، جسم مبارک ہے مگر سایہ نہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ جس باکس میں، جس مقام پر، جس ڈبے میں، جس پیٹی میں، جس صندوق میں حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک ہے، اس صندوق کا بھی سایہ نہیں ابھرتا، صندوق کا سایہ نہیں۔ اللہ اللہ، کیا شان و عظمت ہے، زندہ معجزہ ہے، زندہ یہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں، سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، زندہ یہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں، زندہ معجزہ ہے دنیا کے اندر آج بھی، زندہ کرامتیں موجود ہیں، زندہ معجزات حضور سے موجود ہے۔ منہ مبارک کو دیکھ لو، منہ مبارک بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ایک ہو، دو ہو جاتے، چار ہو جاتے، بڑھتے ہیں، یہ زندہ ہونے کی معجزہ ہے، سایہ نہیں ہے، زندہ معجزہ۔ اور زندہ کرامتی بھی آپ کو بہت نظر آئے گی، اللہ والوں کے آستانے ایسے ایسے ہیں، آج بھی زندہ کرامت اس آستانوں پہ ہے۔ ایک مزار ایسا بھی ہے جہاں ہر مغرب کے بعد حق لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے، بآسانی ہر انسان اسے سن سکتا ہے مزار پاک سے۔ ایک مزار ایسا بھی ہے کہ وہاں خود بخود اجالا رہتا ہے، کتنی اندھیری رات میں آپ چلے جاؤ، کوئی چراغ نہیں، سارے چراغ بجھا دو، ساری لائٹ بند کر دو،
مگر اجالا رہتا ہے، اتنا اجالا کہ آپ آرام سے کتاب پڑھ سکتے، نعت پڑھ سکتے، قرآن پڑھ سکتے، تلاوت کر سکتے، اتنا اجالا۔ ایسا مزار ہمارے یہاں ہندوستان میں، ایسی کرامتیں، اگر یہ زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ زندہ نبی کی، زندہ امت کے اولیاء کی زندہ کرامتیں نہیں تو کیا ہے؟ یہ زندہ لوگ ہیں، اور یہ جو محبت ہے، محبت والے ہی زندہ ہے۔ ایک چیز سمجھ لو، جس میں محبت رسول نہیں وہ زندہ ہے بھی نہیں، جس میں محبت ہے وہی زندہ، یہ قرآن کہتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتے تھے اللہ نے ان کو کہا انک لا تسمع الموتیٰ، یہ نہیں سنیں گے، یہ مردے ہیں۔ لیکن محبت رسول والوں کو کیا کہا؟ یہ زندہ ہے۔ وہ کٹ بھی گئے تو کہاں زندہ ہے، انتقال بھی کر گئے تو کہاں زندہ ہے۔ اور جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں تھی، عداوت تھی، انہیں مردہ کہا گیا۔ سم بکم عمی، یہ اندھے بہرے گونگے، ختم اللہ علی قلوبہم انک لا تسمع الموتیٰ۔ یہ محبت زندہ رکھتی ہے، رسول کی محبت دلوں کو زندہ رکھتی ہے، نام کو زندہ رکھتی ہے، نسل کو زندہ رکھتی ہے، ایمان کو زندہ رکھتی ہے، اسلام کو زندہ رکھتی ہے۔ محبت رسول، تو جس میں محبت ہوتی ہے اللہ کے رسول کی، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، سلامت رہتا ہے، سلامت رہتا ہے۔ اور ایسا سلامت رہتا ہے واللہ العظیم زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ عشق ہے، یہ جذبہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے حضور کی نعت پڑھا کرو، سنا کرو، تاکہ عشق رسول بڑھتا رہے، محبت رسول بڑھتی رہے۔ ہمیں اپنے محبت کو فروغ دینا، جذبات رسول، محبت اولیاء، اور جس میں محبت ہو زندہ بھی ہو۔ کل سنا اللہ کی سنت بھی ہے، اللہ خود بھی محبت کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس محبت کرنے والے سے اللہ ایسا کام لے لیتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، ایسی محبت والے سے اللہ نے ایسا کام لے لیا، دنیا ان کے نام کو مٹانا چاہتی ہے مگر نام مٹتا ہی نہیں، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ محبت ہے بھائی، امام عشق و محبت والے ہیں۔ وارث عالم پناہ، لوگوں نے چاہا تھا کہ مٹا دیا جائے، مگر کیسے مٹائیں گے، یہ عشق میں فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، رہتی دنیا تک نام ہو گیا وارث پاک کا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، ان کے واقعات کو دیکھیں۔ یہاں بیٹھے ہیں لیکن کہاں کہاں نظر آ رہا ہے، بیٹھے یہاں ہیں وارث عالم پناہ، مگر دیکھنے والوں نے ان کو کہاں کہاں دیکھا، کس کس انداز میں دیکھا۔ کہ سرکار یہ کیا بات، اور حد تو یہ ہے، ایک مقام پر ایک مرتبہ وارث پاک نے فرمایا، صاحب دیوا شریف نے، دیوا شریف کے بزرگ وارث عالم پناہ نے ارشاد فرمایا، نماز کا وقت ہونے لگا تھا، محفل سجی تھی، چند حضرات بیٹھے تھے، کہا کہ حضور، کسی نے کہا حضور مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں بیت المقدس میں نماز ادا کروں، کسی نے کہا حضور میں جو ہے مجھے ایسا ہوتا ہے کہ آج کعبے میں ادا کی جائے، کسی نے کہا حضور میں آج فلاں مقام طور پہ نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، کسی نے کہا یہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، نماز کا جب وقت ہوا کہا کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، جس کو جہاں کا شوق ہو، نیت ہو، وہ وہاں کا تصور کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ جب ہو گئی تو پوچھا بتاؤ کیا ہے، کہاں حضور کعبہ میرے سامنے تھا، میں یہاں نماز نہیں پڑھ رہا تھا دیوا میں تو کعبے میں کے پاس نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک نے کہا حضور میں تو بیت المقدس کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، وہاں نماز پڑھ رہا تھا۔ کسی نے کہا میں کوہ طور پہ نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا میں مدینے میں نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا میں جنت البقیع کے اندر جو ہے نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا جو جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ وہاں نا، جس نے جہاں کا سوچا میرے وارث پاک نے وہیں پہنچا دی۔ ولیوں کی یہ شان ہے پیارے، اولادوں کی یہ شان ہے، امتیوں کا یہ عالم ہے، تو نبی پاک کا عالم کیا ہوگا۔ مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ یہ میرے نبی حیات ہیں اور اپنے غلاموں کو بھی حیات رکھتے ہیں، اور مختار ہیں اور اپنے غلاموں کو بھی مختار بنا دیتے ہیں، مختار بنا دیتے، مختار اشرف بنا دیتے۔ سرکار کلا مختار اشرف، یو پی میں ایک گاؤں کے اندر محفل ہو رہی تھی،
بڑی محفل تھی، سنی اجتماع تھا، قریب میں کچھ وہ لوگ بھی تھے، وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے کو تو کلمہ پڑھنے والے جو نبی کو مانے ہی نہ، وہ کیا ان کا کلمہ پڑھنا، کیا نماز، جو نبی سے سب کچھ ملا، کلمہ نبی سے ملا، نماز نبی سے ملی، خدا کا پتہ نبی سے ملا، معرفت الہی نبی سے ملی، توحید نبی سے ملی، اور نبی کو ہی چھوڑ دیا، نبی کو مر گئے کہ معاذ اللہ، مال لے لیا، مالدار کو نہیں، ارے پھر مال کا کوئی فائدہ نہیں، پہلے نبی کو مان تب عشق رسول ہوگا، ایمان کامل ہوگا۔ اب وہ لوگ آئے اور کہنے لگے جناب آپ بڑے نبی کی معجزات بیان کرتے ہیں تو ہمارے اس گاؤں میں پاگل رہتا ہے، بڑا خطرناک پاگل ہے وہ، اب پاگل نہیں، پاگلوں کا سردار کہہ لیجئے، بڑا پاگل ہے، اگر آپ اتنا ہی کہتے ہیں تو چلیے پاگل کو اچھا کر دیجئے، پاگل کو اچھا کر دیجئے۔ تو وہاں کے جو حضرت تھے، علامہ صاحب تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پاگل ہو کوئی اچھا کر رہا ہے، ہو جائے گا، سبحان اللہ، ہو جائے گا۔ آپ نے فوراً اپنے پاس رہنے والوں سے کہا قریب کے گاؤں میں حضور سرکار کلام مخدوم مختار اشرف آئے ہیں، انہیں جلدی سے جو ہے یہاں اس سنی اجتماع میں لے آؤ اور بتا دو کہ ایسی بات ہے۔ اب بتانا تو کیا، وہاں پہنچے تو حضور کو پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ یہ آنے والا کیوں آ رہا ہے۔ جیسے ہی پہنچے حضرت کو سلام کیا، سرکار بلاتے کہا چلو میں تیار ہوں، مجھے معلوم ہے۔ مختار کو مختار بنا دیا، مدینے والے کے غلام ہو جاتے ہیں وہ ایسے مختار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس گاؤں میں جہاں محفل ہو رہی تھی وہاں پہنچے اور مجمع تھا، اب تو اور زیادہ مجمع تھا کیونکہ ایک پاگل کو اچھا کرنے کی بات ہو گئی تھی، ایک چیلنج تھا سامنے والوں کی طرف سے کہ اگر تم ایسا نبی کی بات کرتے ہو تو اس پاگل کو اچھا کر کے بتاؤ۔ اب جیسے ہی سرکار کلا آئے، آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ پاگل، پاگل کہاں ہے؟ پکڑ کے لایا گیا، 2-4 آدمی اس کو پکڑ کے لے آئے، سامنے لائے۔ اب وہ لوگ کھڑے تھے اعتراض کرنے والے، جس نے چیلنج کرا تھا کہ نبی کی بڑی باتیں کرتے ہو، ذرا اس ولی کی غوث اعظم کی بات کر۔ آپ نے کہا دیکھ بیٹا میں غوث اعظم تو نہیں ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں، لیکن دیکھ لے کون ہے پاگل، کہاں وہ، کہاں یہ پاگل ہے، اتنا کہنا تھا کہاں یہ پاگل ہے۔ اس کا سارا پاگل پن اتر گیا، اس کو علم بھی آ گیا کہ یہ کون بیٹھے ہیں، جا کر قدموں میں گر گیا، کہا تم تو نہیں سمجھے، یہ ابھی ابھی اچھا ہونے والا سمجھ گیا کہ اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے، اور فوراً کہنے لگا نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ اسے معلوم پڑ گیا خدا کسے کہتے، نبی کسے کہتے، علی کسے کہتے، صحابی کسے کہتے، ولی کسے کہتے، اور مختار اشرف کسے کہتے۔ ولی کا فیضان دیکھو، ایک جملہ بولنا تھا، غوث کا گھرانہ ہے، کہ دیکھ امتیوں کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا۔ ایک جملے پر ساری بات ہے، ایک جملے پر۔ حضور مفتی اعظم ہند کو آپ دیکھیے، امام احمد رضا کو دیکھیے، اور بھی اولیاء اکرام، یہ تو اس دور میں ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، کوئی کسی کی کرامت کچھ نظر آتی ہے، کسی کی کرامت کچھ نظر آتی ہے۔ ایسے ایسے بھی ہیں کہ چہرہ دیکھ کر کے پڑھنے والوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اقتدا کر لی ہے، انہیں مان گئے ہیں، اسلام کے مخالف تھے، مگر جب چہرہ دیکھا تو کہا کہ یہ چہرہ کسی سچے مذہب والے کا ہی ہو سکتا ہے، سچے مومن ہی کا ہو سکتا ہے، یہ سچے غلام رسول بن گئے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام اور مقام ولایت عطا فرمایا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ تو محبت رسول وہ شے ہے، نسبت رسول شباہت، یہ جھنڈی لگانا شباہت ہے، یہ روشنی کرنا شباہت ہے، یہ محبت بھی ہے، شبیہ بھی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے لگائی تھی، ہم بھی لگاتے ہیں، اللہ نے روشنی کی تاروں سے، ہم بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ محبت کی بات ہے، یہ ایمان والا کرتا ہے، یہ عشق رسول والا کرتا ہے۔ اور آخر عرض کروں، اگر محبت کرو گے زندہ بھی رہو گے، کامیاب بھی رہو گے تا قیام، سلامت بھی رہو گے، اور اللہ خود تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عشق رسول کا چراغ جو تم نے سینے میں جلایا ہے، روشن شمع کی ہے، اور یہ دعا کرو مولا روشن تو شمع کر لی ہے، اس چراغ کو تو جلا لیا ہے عشق رسول کے، اب اس کی حفاظت تو فرما،
اس کی حفاظت فرما۔ اور دوستو اگر تم نے اس کی حفاظت کر لی تو یہ وہ شمع ہے جو قبر میں بھی روشنی دے گی، حشر کے پل صراط کے اندھیرے میں بھی روشنی دے گی، اور انشاءاللہ العزیز دنیا میں جہاں جہاں اندھیرا آئے گا تمہاری زندگی میں، کسی بھی معاملے میں نبی سے لو لگا لو، وہ روشن چراغ تمہارے لیے چراغ بن کے آ جائے گا، روشنی بن کر آ جائے گا، آفتاب بن کے آ جائے گا۔ آخر میں عرض کروں حضور تو حضور ہے، سراجم منیرہ ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ان کے امت کے اولیاء سراج الاولیاء سراج الحق والدین ایسے ہیں کہ اگر ان کا کرم ہو جائے، جناب غوث اعظم کا کرم ہو جائے، جناب خواجہ اجمیری کا کرم ہو جائے، دنیا کے کسی معاملے میں اندھیرا آ جائے، اجمیر کی چوکھٹ کو یاد کرو، غوث کے گھرانے کو یاد کرو، تمہارے سامنے روشن آفتاب کی طرح روشنی اور سورج کی طرح روشنی اور چراغ کی طرح روشنی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ نے انہیں سراج الدین بنایا ہے، سراج الحق والدین بنایا، سراج الاولیاء بنایا، سراج الاصفیاء بنا، سراج المومنین بنایا، سراج المستقیم بنایا۔ یہ مستقیم کی بھی راہ ہے، یہ وہ روشنی ہے، قد جاکم من اللہ نور، جو اللہ نے نور بھیجا تھا وہ نور ختم نہیں ہوا ہے، وہ روشنی ابھی بھی باقی ہے، سراج منیرہ کی شکل میں باقی ہے، شاہ عالم کی شکل میں باقی ہے، مختوم اشرف کی شکل میں باقی ہے، اور یہ نور تا قیامت رہنے والا ہے، تا قیامت رہنے والا ہے، اور قیامت کے دن آخری جملہ، یہ نور اسی کو نصیب ہوگا جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، محبت رسول عشق رسول کا نور ہوگا، یہ نور اسی کے نصیب میں آنے والا ہے، اور وہ اس نور میں انشاءاللہ حشر میں کیا، پل صراط میں کیا، ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی عطا ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے، صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے۔